کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی رحمت سے تاجر کو یہ حصہ دیا۔ اس زمانے میں تاجر کا کوئی تصور نہیں تھا کہ تاجر کا مقام یہ ہے، جو انسان تجارت کرے گا اس کا مقام مرتبہ یہ ہے، اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ جو انسان تاجر ہوگا، امانت دار ہوگا اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا، قیامت کے روز وہ تاجر میدان محشر میں انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو اپنی رحمت سے یہ حصہ دیا۔ ایک مزدور ہے، مزدوری کرنے والا ہے، وہ مزدور کرتا ہے، اب مزدوری کر کے پورا پسینہ اس کے بدن سے نکل جاتا ہے، اس کے بدن سے شام میں بدبو آتی ہے، وہ انسان رزق حلال کو حاصل کرتا ہے۔ اب مزدور یہ کہے گا میں نہ پڑھنے والا بچہ ہوں، نہ طالب علم بن سکا، نہ میں تاجر بن سکا، میں تو مزدور ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے مزدوروں کو کیا حصہ دیا؟ ایک انسان اپنے بچے کے واسطے محنت مشقت کر کے رزق حلال کو حاصل کرتا ہے، اور رزق حلال کو حاصل کرنے والا مزدور اس کے اللہ کے نزدیک اس کا مقام یہ بتایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان مزدوری کرتا ہے، مشقت سے روزی حاصل کرتا ہے اور روزی حاصل کر کے اپنے بچے کو لا کر کھلاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور اپنے رحمت سے یہ حصہ دیا کہ ایک مزدور آیا، ایک صحابی آئے، اور صحابی کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا پیالہ لاؤ، اس کے پیالے کو بیچا گیا، اب بیچ کر کے چند درہم اس سے حاصل کیے گئے، اور کہا یہ چند درہم لو اور کلہاڑی لے کر کے آؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر کے آئے، اس میں اپنے ہاتھ سے آپ نے دستانہ لگا دیا اور کہا یہ چند درہم لے کر کے جاؤ، اپنے گھر والوں کو کھانے پینے کا سامان دے دو اور چلے جاؤ، میں تم کو 8 دن تک مدینہ میں نہ دیکھوں، تم 8 دن تک مدینہ نہ آنا۔ چنانچہ صحابی گئے اور 8 دن تک مدینہ کے جنگل میں لکڑیاں کاٹتے رہے اور لا کر بیچتے رہے، کاٹتے رہے لا کر بیچتے رہے۔ 8 دن کے بعد وہ آئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھ میں نشانات پڑ چکے تھے، ان کے ہاتھ میں گٹھے پڑ چکے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے مصافحہ کیا اور ہاتھ کے گٹھے کو دیکھا کہ ہاتھ میں گٹھے پڑ چکے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں گٹھے کیسے پڑ گئے؟ وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکڑیاں کاٹتا رہا لا کر بیچتا رہا، کاٹتا رہا لا کر بیچتا رہا، کاٹنے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رحمت پر قربان جائیے، اس ہونٹ پر قربان جائیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تعجب ہوگا آپ کو، خوشی میں جھوم جائیں گے مزدور، کیا مقام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا، کیا رحمت سے حصہ دیا اللہ کے نبی نے۔ اس کے ہاتھ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لے کر کے اپنے اس زبان پر قربان جائیے، اس ہونٹوں سے اس کو چوما اور چومنے کے بعد کہا مبارک ہے وہ ہاتھ جو اپنے بال بچوں کے واسطے رزق حلال کو تلاش کر کے لاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کو یہ حصہ دیا اپنی رحمت میں سے۔ دنیا میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے تمام انسانوں کو حصہ دیا، باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو، تاجر کو، مزدور کو، سب کو حصہ دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت میں سے یتیموں کو بھی حصہ دیا۔